السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ جو میسج میں بات لکھی ہوئی ہے کہ کتے کے کاٹنے پر کسی عامل نے مریض کو چیک بھی نہیں کیا، اندر بھی نہیں آنے دیا، اور روٹی کے 3 حصے کر کے کہا کہ اس کو صبح دوپہر شام روٹی کھلائیں، اور 41 دن گھر میں نہ بڑا گوشت ہے، نہ گھر میں پکانا ہے، اور نہ اس مریض کو کھلانا ہے۔ یہ عامل کا اپنا جگاڑ ہے، نہ سائنسی اعتبار سے، نہ حکمت اور ڈاکٹری شعبے کے اعتبار سے، اور نہ شرعی طور پہ اس طرح کا کوئی کتے کے کاٹے کا طریقہ علاج ہے، اور نہ ہی کوئی کسی چیز کو حلال اور حرام قرار دے سکتا ہے۔ جو مریض ہے اس کے لیے وہ بھی جو مزاج شناس یا نباز حکیم ہوتے ہیں ان کو پتہ ہوتا ہے اس کو کون سی چیز مفید ہے، کون سی نہیں مفید۔ جن کا یہ کام ہی نہیں، وہ اپنے جگاڑ کے طور پہ اس طرح کی اوٹ پٹانگ باتیں کر کے لوگوں کو خراب کریں، اور ممکن ہے اس سے مریض کا بھی زیادہ نقصان ہو جائے، تو اس سے گریز کرنا چاہیے۔ ایک تو کتے نے کاٹا ہے تو اس کا علاج ہسپتال سے باقاعدہ کروائیں۔ اس کا ایک باقاعدہ علاج ہے، مخصوص انجیکشن ہے جو مریض کو لگتے ہیں، اور اس سے وہ شفا یاب ہو جاتا ہے۔ دوسرا، یہ زہریلے جانوروں سے بچاؤ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دوا تجویز کی ہے اور کچھ دعائیں تجویز کی ہیں، جس سے اگر بندہ ان کا اہتمام کرے تو زہر سے، زہریلی چیزوں سے وہ محفوظ رہتا ہے۔ ایک تو اسے کوئی چیز زہریلی کاٹتے نہیں، کاٹے بھی تو اس کا اثر نہیں ہوگا۔ پہلا علاج ہے عجوا کھجور، صبح سویرے 7 مدینہ کی عجوا کھجوریں۔ یہ بات ذہن نشین کر لیں کہ ہر عجوا مدینہ کی نہیں ہوتی، اور ہر عجوا میں علاج نہیں ہے۔ ہمارے ہاں دنیا کی بڑی عجوا کھجوریں بڑی دنیا سے آتی ہیں، عراق سے، ایران سے، حتیٰ کہ اسرائیل سے، سعودی عرب کے کئی علاقوں سے۔ تو لوگ دڑ دڑ عجوا خریدتے ہیں، اور ذہن میں یہی ہوتا ہے کہ اس سے انسان جادو سے اور زہریلے اثرات سے محفوظ رہے گا۔ تو عجوا میں یہ تاثیر ہے کہ صبح سویرے نہار منہ کہہ لیں، جو 7 کھجوریں لے لیں تو اس دن نہ اس کو جادو کا اثر ہوگا اور نہ اس پر زہر اثر کرے گا۔ اس کی دلیل صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں، صحیح بخاری میں 5445، صحیح مسلم میں 2047 نمبر روایت ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تصبح کل یوم 7 مرات عجوۃ، جو شخص ہر صبح نہار منہ 7 عجوا کھجوریں کھائے، لم یضرہ فی ذلک الیوم سم ولا سحر، تو اس شخص کو اس دن میں نہ زہر نقصان دے گا اور نہ جادو نقصان دے گا۔ تو صحیح مسلم میں یہ وضاحت ہے کہ ہر عجوا کھجور نہیں بلکہ مدینہ کی کھجوریں۔ صحیح مسلم میں 2047 نمبر روایت ہے۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من اکل 7 مرات مما بین لابتیہا حین یصبح لم یضرہ سم حتی یمسی، جو شخص 7 کھجوریں صبح کے وقت مدینہ کے 2 جو پتھریلی زمینیں ہیں ان کے بیچ کے علاقے کی عجوا 7 کھجوریں کھائے گا صبح کے وقت، لم یضرہ سم حتی یمسی، تو شام تک اس پر زہر اثر نہیں کرے گا، زہر اسے نقصان نہیں دے گا۔ دوسری روایت ہے صحیح مسلم میں ہی 2047،
سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں 248 نمبر روایت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان فی عجوۃ العالیۃ شفاء و انہا تریاکن اول البکرۃ، بے شک عجوہ عالیہ یہ مدینہ کے مضافات کی جو کھجوریں تھیں اپر علاقے کی، اس میں شفا ہے یا یہ زہر کا تریاک ہے صبح سویرے نہار منہ استعمال کرنے سے۔ تو جادو اور زہر سے بچنے کا ایک نسخہ کیمیا یہ بیان کیا گیا کہ مدینہ کی عجوہ کھجوریں نہار منہ شخص ساتھ کھا لے تو اس دن تک، بس یہ نہیں کہ ہفتہ نکل جائے گا یا مہینہ یا ساری زندگی، جس دن وہ صبح نہار منہ کھا لے گا اس دن اس پر نہ زہر کا نقصان، زہر اثر کرے گا، زہر اس کو نقصان دے گا، اور نہ جادو اس کو نقصان پہنچا سکے گا۔ دوسرا دم کہہ لیں یا وظیفہ کہہ لیں، جس سے انسان زہریلے جانوروں سے محفوظ رہ سکتا ہے، اور اگر کوئی زہریلا جانور کاٹ بھی لے تو اس کے زہر کا اثر نہیں ہوگا، وہ ہے شام کے وقت 3 مرتبہ اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں اللہ تعالیٰ کے مکمل کلمات کے ساتھ پناہ مانگتا ہوں ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی ہے۔ تو جو شام کے وقت 3 مرتبہ یہ کلمات پڑھ لے اسے زہریلی چیز تکلیف نہیں دے گی یا اس کا زہر اثر نہیں کرے گا۔ اس کی دلیل صحیح مسلم میں 2709، موطا امام مالک میں 1705، صحیح ابن حبان میں 1020 نمبر روایت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور عرض کی، اللہ کے رسول مجھے بچھو کے کاٹنے کی وجہ سے کل رات بہت تکلیف ہوئی ہے۔ آپ نے فرمایا اگر تو شام کو 3 مرتبہ کے کلمات، یہ عامل الیوم واللیلہ سنن نسائی میں 590 نمبر روایت ہے، اس میں یہ 3 کی گنتی ہے کہ 3 مرتبہ تو یہ کلمات کہہ لیتا اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو بچھو تجھے تکلیف نہ دیتا۔ دوسری روایت ہے مسند احمد میں دوسری جلد 290 نمبر صفحہ، جامع ترمذی میں 3604، مصنف ابن ابی شیبہ میں 30418 نمبر روایت ہے، سند اس کی حسن ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص شام کے وقت 3 مرتبہ یہ کلمات کہے اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، تو اسے رات ڈسنے والے جانور کا زہر نقصان نہ دے گا۔ سہیل بن نبی صالح سے حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ہمارے گھر کے افراد نے یہ دعا یاد کی اور یہ کلمات ہر رات کہا کرتے تھے، تمام گھر کے لوگ ہی۔ پھر ان کی بچی کو کسی زہریلے جانور نے ڈس دیا لیکن اسے کوئی تکلیف نہ ہوئی۔ مطلب ایک تو کوئی چیز ڈسے کہ نہیں ڈسے تو اس کا زہر جو ہے وہ غیر مؤثر ہوتا ہے، زہر تکلیف نہیں دیتا، تو اس لیے یہ زہر سے بچنے کی صورتیں ہیں جسے انسان مستقل عمل کر کے ان سے بچ سکتا ہے۔ اگلا کام ہے کہ اگر جادو زہر کوئی زہریلا جانور ڈسے تو اس سے بچاؤ کی دعائیں کیا ہیں، دم کیا ہے، طریقہ کار کیا ہے، اس بارے میں 3 احادیث بیان کی جائیں گی۔ پہلی روایت ہے صحیح بخاری میں 3736، صحیح مسلم میں 2201 نمبر روایت ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ چند صحابہ کرام سفر پر تھے، ان کا گزر عرب کے ایک قبیلے سے ہوا، انہوں نے ان سے ضیافت طلب کی لیکن انہوں نے ضیافت سے انکار کر دیا۔ پھر انہوں نے پوچھا کیا تم میں سے کوئی دم کرنے والا ہے، کیونکہ قبیلہ کے سردار کو بچھو نے کاٹا ہے یا کوئی تکلیف پہنچی ہے؟ تو ان میں سے ایک شخص نے کہا جی ہاں۔ وہ صحابی آئے اور القرآن فاتحہ پڑھنے لگے اور اپنا تھوک جمع کر کے تھوکتے جاتے تھے، مسلسل دم کرتے جا رہے ہیں، اس سے وہ شخص تندرست ہو گیا۔ انہوں نے ان کو چند بکریاں دی تو صحابہ نے ان کو قبول کرنے سے لینے سے انکار کر دیا اور کہا جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بابت پوچھ نہ لیں یہ ہم بکریاں نہیں لیں گے۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے
اور اس کا واقعہ کا آپ کو بیان کیا۔ دم کرنے والے نے کہا اللہ کی قسم میں نے صرف سورہ فاتحہ کے ساتھ دم کیا ہے۔ آپ مسکرا دی اور فرمایا تجھے کیسے معلوم ہوا کہ یہ دم ہے؟ پھر فرمایا وہ بکریاں لے لو اور اس سے میرا حصہ بھی مقرر کرو۔ تو یہ حدیث دلیل ہے کہ زہر زدہ شخص جس کو زہریلی چیز نے کاٹا ہوا ہے، بچھو، سانپ، اسی طرح کتے کا بھی زہر ہوتا ہے، تو سورہ فاتحہ کا مسلسل دم کرنے سے اللہ تعالیٰ اس کو شفا دے دیتا ہے۔ دوسری دلیل ہے صحیح بخاری میں 5737 نمبر روایت، سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں کہ کچھ صحابہ ایک چشمے پر مقیم رہائشیوں کے قریب سے گزرے جن میں سانپ کا ڈسا ایک شخص تھا۔ انہیں صحابہ کو ایک شخص ملا اور اس نے کہا تم میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ یہاں چشمے کے رہائشیوں میں سانپ کا ڈسا ایک شخص ہے۔ ان صحابہ میں سے ایک شخص گیا اور اس نے کچھ بکریوں کے سورہ فاتحہ کی تلاوت کی تو وہ شخص صحت یاب ہو گیا۔ وہ صحابی بکریاں لے کر اپنے رفقا کے پاس آیا تو انہوں نے اس امر کو ناپسند کیا اور کہا تو نے کتاب اللہ پر اجرت لی ہے، ہم ان بکریوں میں اس وقت تک شامل نہ ہوں گے جب تک مدینہ نہ پہنچے۔ مدینہ پہنچ کر انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس نے کتاب اللہ پر اجرت لی ہے۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امر میں سب سے زیادہ مستحق چیز جس پر اس نے اجرت لی ہے اللہ کی کتاب ہے۔ تو یہ حدیث بھی دلیل ہے کہ سانپ کا ڈسا ہوا شخص اس پر سورہ فاتحہ کا دم کیا جائے تو وہ صحت یاب ہو جاتا ہے۔ تیسری دلیل ہے طبرانی صغیر میں 830 نمبر روایت، اخبار اصبہان ابو نعیم کی کتاب ہے 1783، سلسلۃ الصحیحہ میں علامہ البانی رحمہ اللہ نے 548 نمبر روایت میں اس کو صحیح حسن قرار دیا اور یہ روایت سندن حسن ہے۔ اس میں سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حالت نماز میں بچھو نے کاٹا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا اللہ بچھو پر لعنت کرے کہ نمازی اور بے نماز کسی کو بھی نہیں چھوڑتا۔ پھر آپ نے نمک اور پانی منگوایا اور اس جگہ کو تر کرنے لگے اور ان صورتوں سورہ الکافرون، سورہ فلق اور سورہ الناس کی تلاوت کرتے تھے۔ اس طریقے سے آپ نے دم کیا ہے۔ تو ان طریقوں میں سے کوئی بھی طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے۔ یہ ہے شرعی طریقہ علاج۔ ایک تو جادو اور زہریلے جانوروں سے بچاؤ کی صورتیں بیان کر دی، اگر جادو یا کوئی چیز زہریلی کاٹ لے تو اس کا طریقہ علاج کیا ہے یہ آگے بیان کر دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔